آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے یسوع مسیح کی بے عیب قربانی. ہلیلویا. یسوع مسیح کی بے عیب قربانی. یسوع مسیح کیونکہ بے عیب تھے لیکن انہوں نے قربانی دی اور ہمیں بچایا ہے. آمین. تو آئیے کلام مقدس سے دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے گا عبرانیوں کا خط اس کا 9 باب اور اس کے 18 سے لے کے 21 تک کلام خدا میں سب دیکھیں گے. عبرانیوں 9 18 سے 21 جس نے نکالے گے آمین. جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. اس میں یوں لکھا ہے، اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا. چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے. اور اسی طرح اس نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھیں، تشریف رکھیں. سب لوگ بیٹھیں. خداوند کے زندہ کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا کا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. اور خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں صحیح راہ بتاتا ہے. آمین. خدا کے کلام کے بغیر کوئی ہمیں صحیح راہ نہیں بتا سکتا. آمین. اب یہاں پر جو بات ہم نے آج سنی ہے، جو خدا کا کلام ہماری زندگیوں تک آج پہنچا ہے، وہ یہ ہے اس لیے کہ پہلا عہد جو باندھا گیا وہ بھی بغیر خون بہائے نہیں باندھا گیا. آمین. اس کا مطلب ہے کہ بغیر خون بہائے نجات نہیں ہے. بغیر خون بہائے نجات نہیں ہے. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب پہلے پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل قوم یا دوسری قومیں بھی کیا کرتی تھی کہ قربانیاں دیتی تھی، بیل بچڑے اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا، برے بکرے بھیڑ بکریاں، وہ کیا کرتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے اور ان کا خون بہاتے تھے اور اپنے گناہوں کا بوجھ ان بچڑوں پر، ان بیلوں پر، ان بکروں پر لادتے تھے. لیکن کیا ہوتا تھا کہ وہ جو خون تھا وہ 1 سال کے لیے ہوتا تھا اور نیکسٹ سال ان کو دوبارہ سے قربانی دینی پڑتی تھی. آمین. اب یہاں پر جو بات ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب موسیٰ نبی کو جب اس نے خیمہ کے اندر جب پہلا عہد باندھا، جب اس نے شریعت کا کلام پڑھا تو اس نے کیا کیا، اس نے برے ذبح کیے اور وہاں پر جو ہے اس کا خون اس نے لیا اور خون لے کر ساری جتنی بھی اس وقت بنی اسرائیل قوم تھی ان کے اوپر زوفا کے ساتھ چھڑکا اور جتنے بھی برتن تھے، جتنے بھی چیزیں تھیں ہیکل کے اندر، ان کے اوپر بھی چھڑکا تاکہ ان کو پاک کیا جا سکے. ہلیلویا. اور جب خون چھڑکتے تھے تو اس سے وہ کیا ہوتا تھا، یہ لوگ پاک ہوتے تھے. لیکن یہ جو پاک ہونا تھا یہ صرف ظاہری پاکیزگی تھی، اندرونی پاکیزگی نہیں تھی. لوگ جب خون چھڑکتے تھے تو ظاہری طور پر یہ پاک کیے جاتے تھے لیکن اندرونی طور پر پاک نہیں ہوتے تھے. ہلیلویا. اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا تھا کہ یعنی کہ یہ تو صرف ظاہری طور پر پاکیزگی میں آتے تھے، اوپر سے پاک ہوتے تھے. جس طرح کلام مقدس میں بہت بار اس بات کو جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پر یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ دل جو ہے خدا سے دور ہیں اور یہ خدا کی حضوری میں پراپر طریقے سے نہیں آتے.
کیونکہ ان کے اندر خدا کا روح کام نہیں کرتا تھا. اس لیے لوگ پراپر طریقے سے خدا کی حضوری میں نہیں آتے تھے, یہ خدا سے دور رہتے تھے. ہلیلویا. سو میرے چیزوں, خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. عبرانیوں 10 باب نکالیے گا, اس کی پہلی آیت پڑھیے گا. کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں, ان ایک ہی کی طرح کی قربانیوں سے ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں, پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی. یہ کیا کرتے تھے؟ ہر سال قربانی گزارتے تھے, اور اس کا عکس جو تھا وہ نظر آتا تھا, اور بلا ناغہ یہ قربانی دیتے تھے. یعنی کہ ہر سال جو تھا یہ قربانی دیتے, لیکن یہ قربانی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ٹھہرتی تھی. یہ قربانی تو دیتے تھے, لیکن یہ خدا کے حکم کو تو پورا کرتے تھے جو خدا نے ان کو دیا تھا کہ آپ نے قربانی دینی ہے, سال بہ سال قربانی دینی ہے, اور تم نے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ دینا ہے. وہ قربانیاں تو دیتے رہے, لیکن خدا سے دور رہے. جس طرح کی آیت پڑھے گا, دوسری آیت دے گا. ورنہ ان کا گزرانا موقوف نہ ہو جاتا, کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا. ایک سال میں ایک بار ان کو کیا ہوتا تھا؟ وہ خون بہاتے تھے, اپنے گناہوں کا کفارہ دیتے تھے, اور عبادت کرنے والے لوگ جو تھے وہ بھی قربانیاں دیتے تھے, اور لیکن ان کا جو پراپر طریقہ تھا وہ یہ کام نہیں تھا, کیونکہ وہ پراپر طریقے سے پاک نہیں ہوتے. جس طرح تیسری آیت دے گا. بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں. اب یہاں پہ جو بات ہے, یعنی کہ جب یہ قربانی دیتے تھے تو ان کو ان کے پرانے گناہ بھی یاد آ جاتے تھے کہ ہم نے پہلے بھی گناہ کیے, اور اب ہم نے پھر گناہ کیے ہیں. ہم نے پہلے بھی اپنے گناہوں کے لیے کفارہ دیا, اور اب ہم دوبارہ اپنے گناہوں کا کفارہ دے رہے ہیں. یعنی کہ گناہ جو تھے وہ بھولتے نہیں تھے, بلکہ قربانی دیتے تھے تو ان کو دوبارہ سے اپنے گناہ یاد آ جاتے تھے. ہلیلویا. جی آگے بڑھیے گا. کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. یہ ضروری نہیں تھا, یعنی کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ بیلوں کا, بچڑوں کا, بکروں کا خون جو تھا ان کے گناہوں کو ان سے دور کرتا. جس طرح اگلی آیت پڑھیے گا, چوتھی آیت. اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا, بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. آمین. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ بیلوں اور بکروں کا خون ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا تھا, اس لیے سال بہ سال جو تھی وہ قربانی دی جاتی تھی, اور ہر سال لوگ قربانیاں کرتے تھے. بائبل مقدس واضح طور پر بتاتی ہے کہ ان قربانیوں کو موقوف نہیں کیا جا سکتا تھا, ان قربانیوں سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا. اس لیے وہ جو قربانیاں کی جاتی تھی وہ ہمارے گناہوں کو یاد دلاتی تھی. عبرانیوں پہلا باب اس کی تیسری پڑھے گا. ٹھیک ہے, پڑھو. وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. آمین. اب یہاں پر یہ یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح نے جب قربانی دی تو اس نے کیا کیا. لوگ پہلے کیا کرتے تھے, پہلے بھرے کو ذبح کرتے تھے, اس کا خون لیتے تھے, اور وہ ہیکل میں لے کر جاتے تھے, کاہنوں کے پاس لے کر جاتے تھے, تاکہ جو خون تھا وہ ہیکل کے اندر چھڑکا جائے, لوگوں کے اوپر چھڑکا جائے, مذبے کے اوپر چھڑکا جائے, تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پاک کی جا سکیں.
لیکن یہاں پر جب یسوع نے جو قربانی دی وہ قربانی ایسی تھی کہ اس کو خون جو ہے وہ پیالے میں ڈال کر لے کر جانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے وہ اپنا خون لیا اور سیدھا ہی ہیکل میں چلا گیا اور اپنے خون سے جو ہے سارے گناہوں کو دھو دیا۔ زبور 32 پڑھیں اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جس کی خطائیں بخشی گئی اور جس کے گناہ ڈھانک دیے گئے۔ کیونکہ پہلا کیا تھا، پہلے جب قربانیاں دی جاتی تھی تو گناہ جو تھے وہ ڈھانک دیے جاتے تھے، گناہ جو تھے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا تھا اور وہ 1 سال کے لیے پردہ ڈالا رہتا تھا، اور جب دوبارہ قربانی ہوتی تھی تو پھر گناہ یاد آتے اور دوبارہ سے گناہوں کی معافی دی جاتی تھی۔ لیکن جب یسوع نے اپنی قربانی دی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ یہ ہے وہ برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا دیے جاتا ہے۔ جب یسوع کو اس نے اپنی طرف آ کے دیکھا تو اس نے کہا یہ وہ برا ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، یہ گناہوں کو ڈھانکتا نہیں ہے بلکہ یہ کیا کرتا ہے، یہ گناہوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اور جب تک دیکھیں کوئی چیز اگر ڈھانکی ہوئی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ اوپن ہو جاتی ہے، لیکن جو مٹا دی جائے، جو اٹھا دی جائے تو وہ پھر وہاں پہ نظر نہیں آتی۔ اور یسوع نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، ہمارے گناہوں کو دھو دیا، اپنے خون سے پاک اور صاف کر دیا، اور آج ہم بڑے اس بات سے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں اور ہم نجات یافتہ ہیں۔ ہلیلویا، ہم کہتے ہیں ہم نجات یافتہ ہیں کیونکہ یسوع نے ہمارے گناہوں کو اپنے خون سے دھو دیا ہے، ہمیں پاک اور صاف کر دیا ہے، اور ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم اپنے یسوع کو، اپنے خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ ہلیلویا، سو میرے عزیزو، یسوع کا خون جو ہے یہ بے عیب ہے، اور جب قربانی بھی دی جاتی تھی تو وہ بے عیب برے کی دی جاتی تھی۔ جو قربانی دی جاتی تھی اس بکرے کو ذبح کیا جاتا تھا، اس بیل کو ذبح کیا جاتا تھا، اس مینڈے کو ذبح کیا جاتا تھا جس کے اندر کوئی چھری یا کوئی ایسا نقص نہیں ہوتا تھا۔ وہی برا بکرا بیل بچڑا دیا جاتا تھا قربانی کے لیے تاکہ وہ دوسرے کے گناہوں کو ڈھانک سکے، اور یسوع مسیح ہمارا ایسا برا ہے جس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ ہلیلویا، وہ بغیر گناہ کے پیدا ہوا، اور اس کے جب وہ بغیر گناہ سے پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا خون بھی جو ہے وہ بھی بے عیب تھا۔ اس کے خون بہانے سے ہم نے شفا بھی پائی ہے، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگوانے سے ہم نے جو ہے نجات اور رہائی پائی ہے۔ اسی لیے اس کے خون بہانے سے ہم نے جو ہے وہ نجات پائی ہے۔ اور یسوع کے خون بہائے بغیر نجات نہیں تھی، نجات اسی وقت مل سکتی تھی کیونکہ 4 ٹانگوں والا جو تھا وہ ہمیں نجات نہیں دے سکتا تھا۔ ہمیں ضرورت تھی اس انسان کی جو بے عیب ہوتا اور جو بغیر جو ہمارے جیسا ہوتا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دیتا، اور یسوع مسیح نے آ کر اس کام کو کیا اور اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ اسی لیے ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ بغیر خون بہائے نجات نہیں مل سکتی تھی، اور یسوع نے اپنا خون بہایا اور ہمیں نجات ملی۔ ہلیلویا، عبرانیوں 10 باب اور اس کی 5ویں چلیے دیکھیے گا۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ اس لیے وہ دنیا میں آیا تاکہ
وقت پر کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہیں کیا. خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس نے ایک بدن کو تیار کیا، یسوع کو تیار کیا، تاکہ وہ آدم کے گناہ کا کفارہ دے سکے. جی آگے پڑھیے گا. چھٹی آیت. پوری سوکھنے قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو بکرے، جو چھترے، جو بیل، جو بچڑے دیے جاتے تھے، خدا ان سے خوش نہیں ہوتا تھا. خدا ان سے خوش نہیں تھا. حالانکہ وہ بیل دیے جاتے تھے، بکرے دیے جاتے تھے، لوگ اس کام کو پورا کرتے تھے جو خدا نے شریعت کے احکام دیے تھے، لوگ اس کو پورا کر رہے تھے، لیکن خدا پھر بھی خوش نہیں تھا. آج ہم بھی ہدیے دیتے ہیں، چندے دیتے ہیں، لیکن خدا خوش نہیں ہوتا. کیونکہ خدا خوش ہوتا ہے آپ ہدیہ بھی دیں، چندے بھی دیں، لیکن آپ اپنا سب سے پہلے اپنا دل خدا کو دیں. ہلیلویا. جب آپ اپنا دل دیں گے نا خدا کو، تو پھر خدا خوش ہوگا. خدا کہتا ہے مجھے تیرا خستہ اور خراب دل چاہیے، یہ مجھے دے دے، میں اس کو نکالوں گا اور تجھے گوشت دل جو ہے وہ عطا کروں گا، تاکہ اس میں میرا جو کلام ہے وہ لکھا جا سکے. اور جب خدا کا کلام ہمارے دلوں کے اندر ہوگا تو داؤد یہ بات کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرے. ہلیلویا. جب کلام اندر ہوگا تو پھر ہم بدیوں، برائیوں سے، گناہوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچ جائیں گے. اگر ہمارے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، تو پھر ہم مصیبت میں بھی ہیں، پریشانی میں بھی ہیں، دکھ میں بھی ہیں اور گناہوں میں بھی ہیں. ہلیلویا. اور اگر ہم ان چیزوں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو پھر خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے. ہلیلویا. جب کلام اندر ہوگا تو پھر برکت پائیں گے. عبرانی 9 باب ذرا نکالیے گا، اس کی 12 پڑھیے گا، 12 سے 14 تک. اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا. یسوع نے کیا کیا ہے؟ پہلے سال پر سال قربانی دی جاتی تھی، یسوع نے ایک ہی بار اپنا خون لیا ہے اور اس پاک مکان کے اندر چلا گیا. اور اب ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر مکمل طور پر ہمیں پاک اور صاف کر دیا ہے اور یہ بوجھ ہمارے اوپر سے اتار دیا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. اگر ہم پھر بھی غلامی کے جوئے میں جھکتے ہیں، اگر ہم پھر بھی غلامی میں رہتے ہیں تو یہ ہماری غلطیاں ہیں، لیکن یسوع نے تو اپنا خون دے کر ہمیں ان ساری چیزوں سے رہائی دے دی ہے. ہلیلویا. جس اگلی آیت پڑھیے گا. ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. ابدی خلاصی ہمیشہ کے لیے، نہیں کہ صرف ایک سال نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے خلاصی دے دی ہے. جی آگے بڑھیے گا. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں ناپاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے. آمین. اب اس نے کیا کیا ہے؟ کلام مقدس فرماتا ہے کہ مردہ کاموں کو ہم نے چھوڑنا ہے اور زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے. ہم نے درباروں پہ نہیں جانا، ہم نے چڑھاوے نہیں چڑھانے، بلکہ زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے، جس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی ہے اور جس نے ہمارے اوپر سے یہ سارے بوجھ جو ہے وہ اتار دیے ہیں. ہلیلویا. کوئی تالی بجا سکتے ہیں؟ موسیٰ نے تو وہ کام کیا تھا جو خدا نے اسے کہا تھا کہ تو نے کیا کرنا ہے، بیلوں کا، بچڑوں کا خون لینا ہے اور اسے مکس کر کے کیا کرنا ہے، اسے لوگوں پر چھڑکنا ہے. اس نے یہ کام کیا، لوگوں پر چھڑکا خون.
اور لوگ جو تھے ایک دفعہ تو پاک ہو گئے، پاکیزگی میں آ گئے، لیکن وہ 1 سال کے لیے تھا، پھر نیکسٹ ایئر پھر دوبارہ، اور کئی سال تک ایسا کام ہوتا رہا اور وہ پاک نہیں ہوتے تھے۔ صرف 1 سال کی پاکیزگی آتی اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے جو تھا ان کو قربانیاں دینی پڑتی تھی۔ سو میرے دوستو، ان چیزوں پر ہم نے غور کرنا ہے۔ جی آگے ذرا پڑھیے گا ذکریہ کی کتاب، اس کا 13 باب، اس کی پہلی ہے۔ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا۔ اب یہاں پر بات بتائی گئی ہے کہ گناہ اور ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے ایک سوتا، یعنی کہ ایک شخص، ایک نجات دہندہ کیا کرے گا؟ نکلے گا، جو ہمارے گناہوں کو دھوئے گا اور پاک صاف کرے گا۔ جس طرح آگے پڑھیے گا، پہلا پطرس اس کا پہلا باب، اس کے 17 حصے۔ اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ آمین۔ اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، لکھا گیا اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ ہلیلویا۔ خدا کسی کا طرفدار ہے؟ خدا پادری عاشق کا طرفدار نہیں ہے۔ اگر پادری عاشق گناہ کرے گا تو خدا پادری عاشق کو ملے گا۔ اگر کوئی اور خدا کے بڑے خادم بھی گناہ کریں گے تو سزا ان کو ملے گی۔ رائٹ کوئی نہیں ہے، کیونکہ خدا سب کے لیے، خدا کا ترازو ایک جیسا ہے۔ خدا کا جو ترازو ہے وہ یکساں ہے، خدا طرفداری نہیں کرتا۔ اس لیے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہم، اور جب کہ تم باپ کہہ کر اسے دعا کرتے ہو اور ہر کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے۔ خدا بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے۔ جس طرح کہیں آیت پڑھے گا 18ویں۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ کہنا تاڑا نکما چال چلن جڑا نا اے خرابی کرتا ہے۔ جی آگے، جو باپ دادا سے چلا آتا ہے۔ کہنا تاڑا نکما چال چلن جڑا پیو دادے تو چلتا پیا ہے۔ اصل چ گل ہے جی۔ ہاں جی آگے طرف پڑھیے گا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے بغیر نہیں ہوئی۔ کہتے وہ تو سونا چاندی دیندے سنو، بڑے بکرے چترے دیندے سی، پر خلاصی فیل بھی نہیں ہوئی۔ خلاصی ہوتی ہوئی ہے جدو یسو نے آ کے اپنا خون بہایا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ساڈا چال چلن کہندے نے نکمے، ساڈی اسی کنج دی طرح اسی کس طرح دے اپنے دلاں چ رویے رکھنے ہیں، نکمے، ایک دوسرے لی جھوٹ فریب، ایک دوسرے دے خلاف گلاں کرنیاں، عبادت بھی بیٹھے ہیں تو بھی کوئی توجہ نہیں، کلام کی طرف توجہ نہیں ہے، ہم خدا کا کلام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں سنتے۔ یہی نکما چال چلن ہے۔ آمین، بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نکما چال چلن ہے کہ ہم خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، ہم خدا کی پریزنس میں نہیں ہیں، ہم خدا کی حضوری کو محسوس نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہمیں جو ہے خدا پسند نہیں کرتا، اور بنی اسرائیل قوم کو بھی خدا اسی لیے پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ وقتی طور پر اپنے گناہوں کی قربانیاں تو دیتے تھے لیکن خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے۔ سنسیئرٹی جو ہے یہ ضروری ہے۔ جب تک ہم خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے تب تک برکت نہیں ہے۔ ہلیلویا۔ جب برکت اگر آپ نے لینی ہے تو پھر اپنے نکمے چال چلن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جاگے ذرا پڑھیے گا، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اب یہاں پہ جو بات کہی ہے نا، کہنا پہلے تھے تسی ہدیے چندے سونا چاندی اس میں چیزیں دیتے سو،
تے کوئی فائدہ نہیں سی ان کی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے تم خریدے گئے ہو. کیا آگے طرف دے گا اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا بلکہ ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا. اب یہاں پہ جو بات ہے نا کہتا ہے کہ یہ تو بنائے عالم سے یسوع تو بنائے عالم سے تھا شروع سے ہی تھا لیکن صرف یہ ظاہر کب ہوا ہے اس وقت جب تمہاری خطائیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. جب ساڈیاں خطاواں سامنے آئی ہیں تو پھر یسوع زمین پہ آنا پیا تاکہ ساڈے گناہاں دی خاطر اپنی جان دے. ہلیلویا. یہ ہمارے گناہوں کا سارا کام تھا. ہمارے گناہ جو تھے وہ بڑھ چکے تھے اس قدر گناہ بڑھ چکے تھے کہ مسیح کو اس دنیا میں آنا پڑا اور اسے آ کر اپنی جان سلیب پر دینی پڑی. کبھی امیجن کریں کبھی سوچیں اس بات پہ کبھی غور کیے ہمیں ایک چھوٹا سا کانٹا لگ جائے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہوتی کہ نہیں ہوتی. جب تک کانٹا ہاتھ سے یا پاؤں سے نکل نہ جائے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا بے چینی رہتی ہے اور یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ کانٹا کسی طریقے سے نکل جائے. اور اس یسوع کے اس دکھ کو امیجن کریں جس نے اپنے بدن پر کوڑے لگوائے. امیجن کریں کہ وہ کوڑا جو تھا اس قدر ہیوی تھا اس قدر کیلوں والا اس کے ساتھ کانچ لگے ہوئے تھے. جب ایک کوڑا لگتا تھا تو اس کے ساتھ گوشت بھی اپڑ جاتا تھا اور ایک کم 40 کوڑے لگے یسوع کے بدن پر اور سوچیں کہ اس کے بدن پہ کیا حال ہوا. اور پھر کانٹوں کا تاج جب سر پہ رکھا گیا رات یعنی کہ کوڑے لگنے سے پہلے کانٹوں کا تاج جب رکھا گیا ہے تو امیجن کریں کہ وہ کانٹوں کا تاج جو ہے اس سے یسوع کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اور کانٹوں کا تاج رکھا ہے اس کے اوپر پھر دبایا گیا ہے اس کو تاکہ زیادہ اس کے سر کے اندر پھنس جائے گرے نہ. اور پھر اس کے بعد کانٹوں کا تاج رکھا ہے پھر کوڑے لگے ہیں اس کے بدن کے اوپر. اس کے بعد سلیب اس کے کندھے پر رکھ دی گئی. اور دیکھیے نڈھال آدمی زخمی آدمی جو ہے اگر یہ کام کرے سلیب اٹھا کر چلے اور اسے کئی میل جو ہے چلنا پڑے تو کیا حال ہوگا اس کا. امیجن کریں کبھی اپنے ذہن میں سوچیں اس رستے کو سوچیں اس رات کو سوچیں اس وقت کو اپنے ذہن میں لائیں تو آپ کے آنسو کبھی رکنے ہی نہیں پائیں گے. ہلیلویا. آپ کبھی آپ کی آنکھوں کے اندر سے آنسو روک نہیں پائیں گے کہ آپ کے لیے یسوع نے کتنا دکھ سہا ہے اور اس کے بے عیب خون سے اس کی بے عیب قربانی کی وجہ سے ہم نے نجات پائی ہے. اور کیل اتنے بڑے تھے کہ اس کے پاؤں ہاتھوں میں جب ٹھوکے گئے اور سلیب پر لٹکا دیا گیا صبح 8:30 9 بجے جب اسے سلیب پر لٹکایا گیا اور 3 بجے تک وہ سلیپ پر رہے. امیجن کریں کہ اتنی دیر تک سلیپ پر بھی رہے ہیں اور اس وقت بھی نہ اس رات نہ اس ٹائم پہ جب کوڑے لگ رہے تھے نہ اس وقت جب سلیپ اٹھائی ہوئی تھی نہ اس وقت جب کیل رکھ رہے تھے اس وقت بھی یسوع کے منہ سے ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں نکلی. آج سانو تھوڑی سی تکلیف ساڈا بھرا یا بہن یا کوئی اور شخص تھوڑی سی تکلیف دے دے نا تو ہم فوراً اس کے بارے برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے نا. سوچے ذرا ایسا سوچتے ہیں ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا بھی ہے. تھوڑی سی تکلیف اگر کبھی آ جائے کوئی کہہ دے آپ کے خلاف کوئی بات کر دے تو آپ فوراً اس کے بارے بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس یسوع کی طرف دیکھیں جس نے اتنے دکھ سہنے کے باوجود بھی کسی کو کچھ نہیں کہا بلکہ یہ شکایت کی اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. سو میرے عزیزو جب یسوع پہ نگاہ ہوگی نا تو کبھی بھی ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے.
जब यीशु पे निगाह होगी तो हम कभी भी किसी की ऐब जोई नहीं करेंगे। यसाया 53 जरा निकालिएगा, उसकी चौथी और पांचवी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा तो ली। भी उसने क्या की? हमारी मुशक्कतें उठा ली। मुशक्कतें किसको कहते हैं? मेहनत को, परेशानियों को, मुसीबतों को, दुखों को, गम को, ये सारी मुशक्कतें हैं। कलाम में लिखा गया कि उसने हमारी सारी मुशक्कतें उठा ली। जी, और हमारे गमों को हमारे गमों को भी बर्दाश्त किया, हमारे गमों को भी। जी, आगे बढ़िए। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। साड़ी सोच की ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, इनने कोई गलती की थी तो सिर पे कंडे का ताज पाया गया है। हमने यही सोचा है, हमने उसको खुदा का मार और कूटा हुआ समझ लिया। जी आगे जरा पढ़िएगा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से, हालांकि वो क्या था? हमारी खताओं की खातिर घायल किया गया। हालेलुया। हालेलुया। वो साडी गुनाहों की खातिर घायल किया गया, वो साडे गुनाहों की खातिर जो है ना उन्होंने जख्मी किया गया है। जी, और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी बदकारी, साड़ियां बदकारियां ने जिंदी वजह तो यीशु नू कुचलिया गया, यीशु नू अजीदा दिते गया, यीशु नू सलीब चढ़ाता गया, यीशु दे उत्ते ये सारे दुख जिहड़े से वो सारे आए। की गल है? ये सारा काम साडे नहीं होया। जी, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। हालेलुया। कि असी सलामती नाल रहिए, ये सियासत साडे लिए होईयां ने कि असी बच जाइए, पर असी अगर गौर नहीं करते तो मतलब है कि असी फिर खुदा तो दूर ही रहते हैं। जिधर आगे बढ़ेगा, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा, ताकि उसके मार खाने से हम क्या करें? शिफा पाए। हालेलुया। अगर ये काम ना होता, अगर ऐसा काम ना होता तो शायद हम शिफा ना पाते, अगर ऐसा काम ना होता तो हम निजात याफ्ता ना होते। उसके बेऐब खून बहाने की वजह से ही हम आज निजात याफ्ता हैं, हम आज शिफा याफ्ता हैं, हम आज गुनाहों से जो है वो गुनाहों की माफ़ी हमारे लिए। और अगर यीशु हमारी खातिर सलीब पर जान ना देता तो हम आज गुनाहगार भी ठहरते। हालेलुया। इसलिए मेरे चीज़ों, सलीब जो है ये कुफारे का निशान है। सलीब जो है ये हमारे लिए निजात का पैगाम है, और सलीब जो है हमारे लिए राह निजात है। यीशु सलीब पर चढ़ा और उसने हमारी खातिर सलीब पर जान दी ताकि हम गुनहगार इंसान जो हैं वो बच जाएं। जी आखिरी हज़रत देखिएगा अमाल की किताब, उसका 10 बाब, उसकी 42 से 45 तक होती है। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसफ मुकर्रर किया गया। अब हमारे पे एक काम है, ये काम है हमारे लिए। हालेलुया। ये काम है हमारे लिए। क्या काम है हमारे लिए? जरा दोबारा पढ़िएगा। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो। उम्मत में क्या करो? मुनादी करो। ये साढ़े लिए किए काम में। जी, और गवाही दो। गवाही दो। दूसरा काम कि ये वही है जो खुदा। तीसरा काम है कि वो ये जिन्हें सलीब पे साड़ी खातिर जान देती। जी आगे बढ़ेगा। तरफ से जिंदा और मुर्दों का मुनसफ मुकर्रर किया गया। ये जड़ा मुर्दों ने इंसाफ करने वाला भी यही जी। हालेलुया। जब असी उन्हें को जाना है ना तो साड़ा इंसाफ भी इन्हें करना है। जी, इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं। इसकी गवाही जड़ा सारे नबी देते आए ने। हालेलुया। हालेलुया। बात की समझ आ रही है? इसकी गवाही नबियां ने दी है।
आमीन। जी आगे तरफ पढ़िएगा। कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। हालेलुया। ये बात है कि जेड़ा ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਈमान नहीं लाएगा ना ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ माफी नहीं है, बल्कि ये सबके लिए इनविटेशन है। ये सबको बताया जा रहा है कि आप अगर यीशु पर ईमान लाएंगे तो आपके लिए गुनाहों की माफ़ी है, और अगर यीशु पर ईमान नहीं लाएंगे तो फिर गुनाहों की माफ़ी नहीं है। हम हर रोज़ खुदा का कलाम पढ़ते हैं, लेकिन खुदा के कलाम पर गौर नहीं करते। जब खुदा के कलाम पर गौर करेंगे तो फिर बरकत है। खुदा के कलाम पर ध्यान करना, खुदा के कलाम पर गौर करना, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना, यही निजात और शिफा है। और इसी से ही हमें रिहाई, बख्शिश और शिफा, निजात और जो है बीमारियों से जो है शिफा, ये सारा कुछ हमें खुदा के कलाम से मिलता है। जब खुदा के कलाम पर ध्यान करेंगे तो फिर बरकत है। सो मेरे चीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो है यीशु मसीह की जो है बेअब कुर्बानी की वजह से हम आज निजात याफ्ता हैं। अगर उसने हमारी खातिर सलीब पर जान ना दी होती तो हम आज निजात याफ्ता ना होते। सो मेरे चीज़ों, आज का खूबसूरत पैगाम हम सबको लिए यही है कि हमने यीशु मसीह पर ईमान रखना है, ताकि हमें जो है हर तरह से खुदा में प्रोटेक्ट करे और हमारी हर तरह से हिफाजत करे। खुदा के इस कलाम की वजह से हम सब बड़ी बरकत।